على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، ماشاءاللہ دور افتادہ نسبتاً پسماندہ علاقے میں اتنے محبت اور عشق رکھنے والے احباب جمع ہوئے ہیں. ہر ایک کے چہرے میں ایک بشاشت، ملاحت، سکون اور اطمینان کے آثار ہیں. یہ سب اس چیز کی علامت ہے کہ ان کو فیض ملا ہے. یہ احباب جو جمع ہوئے ہیں یہاں پر کسی میڈیا کا کمال نہیں ہے، کسی اخبار کے بیان بازی کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ٹیلی ویژن کی خبر کا اثر نہیں ہے، کسی ریڈیو کے اعلان کا نتیجہ نہیں ہے، نہ کسی عالم اور مولوی کے زور بیان کا اثر ہے. یہ جتنے بھی احباب یہاں جمع ہوئے ہیں، جس طرح ابھی فقیر قادر بخش محبت کی وجہ سے مجھے ہار پہنا رہا تھا، تو ایسے سیدھے سادھے اور پرخلوص فقیروں کی دعوت، محبت بھری دعوت کا اثر ہے. اور یہ ماحول جو آپ نے محسوس کیا اور دیکھا، ممکن بہت سارے لوگوں نے تو بارہا دیکھا ہوگا، ممکن ہے کچھ لوگ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں کہ کسی کے چہرے پر کوئی تناؤ نہیں، کسی کے چہرے پر کوئی شدت نہیں. ان کے چہروں میں ایک دلکشی پائی جاتی ہے، ان کے چہرے پرکشش ہیں. کسی کے سینے میں کوئی کدورت نہیں، کسی کے سینے میں کوئی کینہ نہیں، کسی کے دل میں کوئی تعصب نہیں، کوئی تفرقہ بازی نہیں. اور اس طرح کا ماحول بن جانا اور اس طرح سب لوگوں کا مل کر بیٹھنا، یہ میرے پیر کی کرامت ہے. ہمارے شیخ طریقت کے فقیروں کو کسی مولوی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی تقریر کی ہمیں ضرورت نہیں. بے شک وہ ہمارے آنکھوں پر، لیکن ان جیسے ہم بھی عالم ہیں، اتنا علم ہمیں بھی ہے، ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے جو ہمارے طریقت کے کامل اکمل پیر کے سینے سے ملتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور مولویوں نے تو صرف کتابوں کو ہی چاٹا ہے. یہ حقیقت صرف کتاب چاٹنے سے نہیں ملتی. اگر کتاب چاٹنے سے سب کچھ مل جاتا تو سب سے بڑا عالم شیطان بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کا ایک آپ کے ذہن پر جو تاثر ابھرا ہوگا، محبت کا اور پیار کا ایک ماحول، باہمی مواخات کا ایک ماحول، شاید کم ہی کسی محفل میں آپ کو اس طرح کا نظر آئے. یہ میرے پیر کی کرامت ہے. اور لوگوں کی نظروں میں اور کرامتیں ہوں گی، لیکن میری نظر میں موجودہ زمانے میں جب تفرقہ بازی عروج پر ہے، ہر ایک شخص دوسرے کے بارے میں بدگمان ہے، خواہ وہ اس کا اپنا دل کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی غلاظت کو نہیں دیکھے گا، اس کی انگلی اسی اور کی طرف سیدھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اور میں کسی مولوی عالم کا نمائندہ نہیں ہوں، میں صوفیاء اکرام کا خادم ہوں. ہم اہل تصوف جو ماسلف اولیاء کاملین ہیں، اس کے نمائندے ہیں. ہمارے ہاں محبت اور پیار موجود ہے.
اور ہم محبت کا کاروبار کرتے ہیں، محبت لیتے ہیں اور محبت دیتے ہیں۔ جس کو یہ طریقہ پسند ہو آ جائے، اور جس کو طریقہ پسند نہیں ہے راستہ سیدھا ہے۔ کسی کے سکھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی استاد بن کر یہاں آیا ہے وہ چلا جائے یہاں سے۔ ہم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان سے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں جن کے سینے کدورت سے اور کینے سے خالی ہیں، جن کے دل میں محبت، جن کے دلوں میں حقیقی عشق ہو، ان سے نہیں جن کی زبانوں پر عشق ہو اور عشق ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا۔ برزباں تو اللہ اللہ، درد لے تو گاؤ تک، اینچنی تسبیح کے دارد اثر۔ یہ کوئی ایسا عام رنگ نہیں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ گیدڑ کو شوق ہوا کہ میں بھی شیر بن جاؤں، تو وہ بازار کا چکر کاٹنے لگا، تو کسی رنگریز کی کوئی وہاں پر ایک بڑا برتن پڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا اس میں بڑے انتہائی خوبصورت رنگ پانی میں ڈالے ہوئے ہیں، تو اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اس میں بہت سارے رنگ ڈالے ہوئے ہیں، اب میں اس میں جب اندر ڈبکی لگاؤں گا تو میں بھی شیر بن جاؤں گا۔ ایسے شیر یہاں تیار نہیں ہوتے، اور یہ طریقہ شیروں کا ہے۔ ہمیں کسی اور کے شکار کے کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمارے تیر اپنی نظر سے شکار کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلہ علیہ کو وسعت اور توسیع مل رہی ہے، صرف اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس محبت ہے۔ ہماری امتیازی خصوصیت یہ ہے، اس وجہ سے میں یہ درس آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ طریقہ چند دن چلنے کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ کل قلعہ بنا ہو۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنیاد آپ کا قائم ہو جائے، اس بنیاد کی وجہ سے آپ تسلسل کے ساتھ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر محبت کا بنیاد موجود نہیں ہے تو یہ عمل تسلسل سے خالی ہوگا، گاہے چنی گاہے چنا۔ لا يذكرون الله الا قليلا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى ولا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء او كما قال الله تبارك وتعالى۔ یہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے مجھ سے، اس طرح کی بات یہاں نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو سمجھائی جائے گی، وہ یہ ہے کہ یہاں جب بھی آئیں اپنے دلوں کو اور سب خیالات سے خالی کر کے آئیں۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی اس وقت حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے تو اس میں کیا خاک ہم دودھ ڈال سکتے ہیں؟ اگر دودھ ڈالیں گے تو وہ دودھ نہیں رہے گا، وہ بھی ایک ملاوٹ شدہ کوئی چیز بن جائے گی۔ تو جب تک ہم مکمل طور پر خالی اپنے دل کو رکھ کر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں کچھ حاصل ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات آپ کو سکھائی جائے گی کہ جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ضوابط اور اصول ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور الحمدللہ طریقہ عالیہ قادریہ، طریقہ عالیہ چشتیہ، طریقہ عالیہ سہروردیہ سب برحق ہیں، ان کا فیض برحق ہے، لیکن ہم اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنے طریقے کی بات کریں گے، سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ لیکن جو طریقہ نقش بندیہ ہے اس کے سلسلے میں ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ نہیں کہ یہاں بھی آ کر بیٹھ گئے، کسی اور کے پاس بھی بیٹھ گئے، پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس طرح انسان کا باطنی توجہ منتشر ہو جاتا ہے، پراگندہ ہو جاتا ہے، اس کے باطنی اصلاح کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کو اس طرح کی اجازت دے کہ ہاں یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں یکسوئی کامل کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے محبت اور تعلق کو قائم رکھتے ہوئے آگے چلیں، ذکر اختیار کرتے جائیں، انشاءاللہ جو اندر میں خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں اور کدورت ہیں ان کا علاج ہو، کیونکہ ہمارے مشائخ کی یہ تعلیم ہے۔ حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
جو اس سلسلہ عالیہ کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس طریقت میں داخل شدہ لوگ ہیں، اگر وہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ پالیں، اس کے لیے بدگمانی دل میں پالیں، رکھیں، فرماتے ہیں وہ اس کی بیعت ختم ہے، وہ طریقہ عالیہ سے خارج ہے۔ اس کو چاہیے کہ تائب ہو، کیونکہ سارا طریقہ عالیہ کا مدار آپ کے باطنی اصلاح سے ہی تعلق رکھتا ہے، آپ کے قلبی احوال کی بہتری سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے نفس کی اصلاح سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ علم فرض عین ہے۔ دیگر علوم جو کتابوں کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں وہ فرض کفایہ ہے۔ کسی ایک خاندان میں سے کوئی ایک عالم بن گیا کہ اس پورے خاندان والوں کو فرائض سے، واجبات سے، حرام سے، حلال سے، جائز سے، ناجائز سے واقف کر سکتا ہے، تو فرضیت اس پورے خاندان والوں پر ساقط ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر ایک پورا گاؤں ہے، اس میں ایک ایسا عالم تیار ہو گیا جو دینی علوم جانتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دستار بندی کر کے آئے، نہیں، جو بھی ضروری علم فرضی ہے وہ جانتا ہے، تو اس پورے گاؤں کے لیے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک عالم موجود ہو گئے۔ لیکن باطنی اصلاح کا علم، اپنے قلب و روح کی اصلاح کا علم، ان کو علماء نے بالاتفاق فرض عین قرار دیا ہے، ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ کیوں؟ حاجی بھی ہم ہیں، عمرے بھی ہم نے کیے ہیں، نمازیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، زکاتیں بھی ہم نے دی ہیں، خیراتیں بھی ہم نے کی ہیں، سخاوتیں بھی ہم نے کی ہیں، اور بہت سارے عمل ہم نے کیے ہیں، لیکن اور ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، کہیں فلاں صاحب، نام بھی بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی لایا کرتے ہیں میں نے 3 حج کیے ہیں۔ کیا اس لیے کیے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں 3 حج کر چکا ہوں؟ تو جتنے بھی عمل جو میں نے پہلے ابھی جن کا ذکر کیا، وہ کرنے سے ہم ان کے فرض سے عہدہ بڑا نہیں ہو جاتے، جب تک ان اعمال کے اندر وہ حقیقی روح پایا جاتا ہو۔ اگر وہ حقیقی روح ان کے اندر نہیں پایا جاتا تو پھر ان کا مثال بھی کچھ، اس عمل کا مثال بھی کچھ ایسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح لکڑی کا کوئی پتلا بنائے، کٹ پتلی بنائے، بالکل انسان کے قامت کے برابر اس کی قامت ہو، انسان کے جسم کی طرح اس کا جسم بنائے، انسان کے ہاتھوں کی طرح اس کا ہاتھ بنائے، انسان کے پاؤں کی طرح اس کا پاؤں بنائے، اس کے ہاتھ یوں ہلتے بھی ہوں، جوڑ بھی ہوں، اور اس کو اوپر سے کپڑے بھی پہنا دیں، اور دیگر لواحقات جو ہیں وہ سب کچھ کروا دیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کو انسان کہے گا؟ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور کوئی کہے گا یہ کٹھ پتلی ہے، یہ کٹھ پتلی ہے، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں پایا جاتا۔ عمل جو ہم سرانجام دیتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوگا اگر اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل سرانجام دیا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم پر اگر حج فرض ہو تو وہ حج ہم کر چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے وہ جاتے نہیں، اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا وہ جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور پھر جو حج پر جانے کا شوق رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں؟ کیونکہ پہلی فرضیت تو نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا بلاوا سن کر فرض کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ حج پر جائیں گے، کیا حج ان کا خاک قبول ہوگا؟ وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات جو ان پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ عذر بہانے گھڑتے رہتے ہیں کہ صحیح یہ عذر ہے، یہ تکلیف ہے، یہ کاروبار میرا ہو جائے پھر حج کروں گا، وہ کاروبار میرا ہو جائے پھر حج کروں گا۔ بھائی جب حج تم پر فرض ہو چکا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر مدینہ عالیہ اور مکہ مکرمہ میں جانے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو پہلے میرے آقا کے فرمان اور ان کے ارشاد کے مطابق نماز کے پابند تو بن کر جاؤ۔
کیونکہ یہ ہمارا ایقان اور یقین ہے کہ آپ ایک نظر سے دیکھ کر اپنی امتی کے احوال کو جانتے ہیں، بلکہ پس غائبانہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے۔ کیا خوش ہوں گے ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہماری کیفیت سے کہ یہ محبت تو رکھتا ہے لیکن وہ ہمارے طرف سے عطا کردہ تحفہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، جس کی ہم نے پابندی کی، جس کی پابندی ہم نے صحابہ کو سکھائی، حالت جنگ میں جس کو ہم نے ادا کیا، حالت سفر میں جس کو ہم نے ادا کیا، حالت حضر میں جس کو ہم نے ادا کیا، اور اگر وہ ادا بھی کرتا ہے تو کیا واقعتاً اس کی نماز ٹالوانے کی حقدار ہے؟ یا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی کے مطابق تو بمسجد می روی بہرے سجود دل نہ جنبد سر ب جنبد اینٹ سود، فرماتے ہیں او نمازی، سال سے تم مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو جا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا دل بھی جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے؟ اگر تمہارا دل سجدہ ریز نہیں ہوتا، دل تمہارا نہیں جھکتا، صرف سر جھکتا ہے، تو یہ نماز کس فائدے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کو ہم محسوس کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہارے دل میں رہتا ہوں، لیکن وہ کوئی عام دل نہیں ہے جیسے کہ ہم نے اپنا دل پالا ہوا ہے، جس میں ہم نے ہر طرح کی خرابیاں بھری ہوئی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری قوم کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہم میں سے اپنے غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو زیر غور لاتا ہی نہیں۔ عالم ہو تو اسی میں خوش ہیں کہ بھئی میں عالم ہوں، میں اتنے سال سے پڑھا رہا، پیر ہے تو اس میں خوش ہے کہ بھئی میرے اتنے مرید ہیں اور وہ میری تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، تو اب میں تو سب کچھ بن گیا۔ اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ اپنی سوچ اسی طرح رکھتا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر خامیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو کہ مثل طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو ان خامیوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، پہلی نظر میں جان جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خامی ہے، تو جب تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور ہر صورت میں بیٹھنا ہے، چاہے وہ ہمیں دھتکاریں، ہمیں دھکے دیں، ہم پر ناراض ہوں، ہم کو اپنے دربار سے نکال کر باہر پھینک دیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہاں سے ٹلنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج تو وہ وقت آ چکا ہے کہ میرے شیخ کامل سیدی و مرشد قبلہ عالم قلبی و روح فدا فرماتے تھے کہ بھئی وہ وقت آ چکا ہے کہ پیر بنے مرید اور مرید بنے پیر، تب کام چلتا ہے۔ تو آپ یہ عام عرف کی بات کرتے تھے، لیکن میرے شیخ کامل مرید بنانے کی کبھی بھی شائق نہیں تھے اور نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کے دل میں محبت ہو، چاہے وہ ایک ہی ہو، ایک رانجو لکھاں دا مٹ، اگر زیادہ ہے تو اور بھی زیادہ الحمدللہ۔ تو اس کا شوق نہیں ہے، اس کا ذوق نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتا دی جاتی ہے کہ صرف اس طرح محبت اور خالی عقیدت رکھنے سے بھی بات نہیں بنے گی۔ جب تک آپ آئیں اور بیٹھیں اور دل کے شوق سے بیٹھیں اور جو بات کہی جائے اس کو اپنی دل میں جگہ دیں، اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو جو ہمارے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان تو انسان ہے، صحبت کا اثر تو بے جان چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کر لیتی ہیں۔ انسان تو بہت ہی ایک سریع الحس اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، بہت ہی جلدی محسوس کرنے والا، حتیٰ کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہم اندازہ کر لیتے کہ بھئی یہ غصے میں ہے یا یہ خوشی میں، کسی کے لہجے کو سن کر ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس کیفیت میں،
کسی کے چہرے کو دیکھ کر بعض اوقات ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہوگا، یا اتنی سری انسان کی حص ہے۔ تو مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مٹی کو میں نے حمام میں دیکھا تھا، اس میں خوشبو تھی اور لوگ اس کو اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ مٹی تو انسان کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے، تو اس پر تو انسان غلاظت بھی پھیلا دیتے ہیں، گندگی بھی پھیلا دیتے ہیں، تو یہ تجھے کیسے مقام مل گیا کہ وہی انسان جو تجھے اپنے قدمے تلوں روندتا ہے وہ اپنے جسم پر مل رہا ہے، ہر کوئی مل رہا ہے، یہ تیرے اندر انقلاب کیسے آیا؟ تو اس مٹی نے جواب دیا کہ میں ہوں مٹی، لیکن مجھے موقع مل گیا تھا گلاب کے پھول کے ساتھ رہنے کا، اس کے پتے میرے اندر شامل ہو گئے اور میں نے ان کی صحبت کو دل و جان سے قبول کیا، میں نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا اور میں نے اس پھول کو اپنے اندر سما دیا تاکہ میں ایک کسی بھی اچھی وصف سے خالی ہوں، تو خوشبو میرے اندر نہیں ہے تاکہ یہ خوشبو میرے اندر بھی آ جائے۔ جب میں نے شوق اپنے اندر رکھا اور اس کے ساتھ مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و عنایت سے وہ خوشبو میرے اندر بھی سمو دی۔ تو اس پھول کی صحبت کا اثر ہے کہ میرے اندر خوشبو آ گئی، اب میں مٹی نہیں ہوں، اب میں خوشبودار مٹی ہوں جس کو انسان اپنے بدن پر مل رہا ہے۔ جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، فرماتے ہیں کہ میرے ہم نشین کے اس جمال نے، اس کیفیت نے میرے اندر یہ اثر پیدا کیا ہے کہ میں خوشبودار ہو گئی ہوں، ورنہ میں وہی حقیر مٹی ہوں۔ مولانا آدم صاحب فرما رہے تھے جیتنی کے جن جی سے کھائے، اگر کوئی بھی خوشبو یا فیض پایا جاتا ہے یہ میرے شیخ کامل ہمارے مشائخ کے نگاہ کرم کا کمال ہے، جو فیاض ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، ان کا فیض، ان کی توجہ، ان کی نگاہ کرم کا یہ ثمر ہے کہ جب بھی کوئی کسی فقیر کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ایک کرنل سے میری ملاقات ہوئی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوں کہ جب بھی حضرت سنا سے رحمۃ اللہ علیہ کے فقیروں کو دیکھتا ہوں ان کے چہرے میں بشاشت ہوتی ہے، ہمارے جماعت کے احباب کو دیکھتا ہوں ان کے چہرے میں ایک خوشی ہوتی ہے، پھول کی طرح کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں بڑے بڑے مولویوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے عالموں کو بھی میں دیکھتا ہوں، لیکن وہ بشاشت ان کے چہرے میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہمارے شیخ نے ہمارے دلوں میں محبت کا بیج ڈال دیا۔ محبت کی وہ زبان جو انسان کا چھوٹا نوزائیدہ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، محبت وہ اثر رکھتی ہے کہ جس کا جواب جانور بھی دیتا ہے، محبت وہ اثر رکھتی ہے کہ جس کو ایک پاگل دیوانہ بھی سمجھ لیتا ہے، چاہے کہ ایک صاحب شعور ہو، صاحب علم ہو، وہ اس کو اور زیادہ محسوس کر سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے ماں کی گود میں دیکھا ہے، 4-5 ماہ کے، جیسے ہی ماں کے چہرے آتے تو وہ چہرے کو تکنا شروع کر دیتے اور وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اگر ان کی ماں ہنس رہی ہو تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ماں کا ہاتھ ان کے بدن کو چھو جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کی زبان کو ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، تو وہی ایک سب سے اعلیٰ ترین زبان جو کہ پوری دنیا میں پاپولر ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، وہ زبان ہمیں اپنے شیخ نے سکھائی۔ جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی جائیں، انشاءاللہ اس زبان کو ہر ملک کا بندہ سمجھے گا، چاہے وہ آپ کی وہ زبان کو، مادری زبان کو نہ سمجھتا، آپ کے احساسات اور آپ کی اس محبت کا جذبہ جو آپ کے سینے میں ہے وہ خود بخود اس کو محسوس کرے گا۔ تو ایسی دولت اس کو آپ اپنے دل میں سمونے کی کوشش کریں، کیونکہ انشاءاللہ اس جماعت کے احباب کو بہت زیادہ آگے بڑھ کر بے شمار کارنامے سر انجام دیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر تیار کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سرمایہ کو کبھی بھی ہاتھ سے مت گنوائیں۔ الحمدللہ ہمارے شیخ کامل کی خدمت میں ہر طرف کے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے تھے اور ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ ان کو اپنی خطائیں نظر آتی تھی۔ مولانا آدم صاحب تقریر کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور فقیر رو رہے تھے، یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ وہ دید ہے
یہ وہ باطنی بصیرت ہے جو شیخ کامل نے ہمیں عطا کی ہے. ہم اپنی بے بساطی کو دیکھتے ہیں, ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں, اور پھر اپنے شیخ کامل اور میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رقت اور وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ تو ہم مولوی لوگ تو لوگوں کو رلاتے ہیں اور بڑے بڑے واقعات سنا کر اور خود یوں ہنستے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک میرا ایک طریقہ ہے, میں بھی کر سکتا ہوں. وہ لوگوں کو رلانے میں مشغول کر دوں, وہ خود ہنستا رہا. کیونکہ ہم تو ویسے ہی جذباتی قوم ہیں, فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے شیخ کامل کی نگاہ کرم ہے, توجہ باطنی ہے, ان کے اثر سے انسان کو اوروں کی خامیاں نہیں اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ سب سے بڑا عاقل ہے جو اپنے نفس کی خامیوں کو پہچاننا شروع کر دے. بڑا دانا, یہی حکمت ہے, اور اسی کو خیر کثیر کہا گیا ہے, اور اسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی. تمہیں عرض کر رہا تھا جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص. اے لوگو, اے ایمان والو, اے میرے محبوب کے امتیو, تم میرے فرمان کے مطابق دین پر عمل کر رہے تھے. میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نمازوں کو ادا کرو, میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم خیرات کرو, تم قربانی کرو. لیکن ایک چیز تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ دین میری بارگاہ میں قابل قبول ہر نہیں ہوتا, ہر کوئی دین نہیں ہوتا. دین اسلام کے ہم پیروکار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کے دین اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے ان لوگوں کا دین, ان لوگوں کا عمل میرے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جن کا خالص ہو. اگر ان کے اس دین میں, ان کے اس عمل میں, ان کے اس مذہب میں اخلاص کا جذبہ نہیں پایا جاتا, بلکہ اس میں خود نمائی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, یا اس میں ریا کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, لوگوں کو دکھلانے کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, یا اور طرح کی بے شمار برائیاں ان میں شامل ہو جاتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دین میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو پھر اتنے سالوں کی محنت ہم اگر کریں اور وہ کل قیامت کے روز اس لیے ٹھکرا دی جائے کہ تمہاری وہ محنت خالص نہیں تھی. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی شخص ایک مہینہ پہاڑوں میں جا کر گزارے, اور وہاں پہاڑوں کو کھود کھود کر دن رات 24 گھنٹے وہاں کچھ کنکریاں جمع کرے, اور وہ سمجھے کہ یہ ہیرے ہیں, جواہر ہیں, لال. خوب کدالیں چلائے, خوب وہاں تیشے چلائے, لہو لہا ہو جائے, اور وہاں کنکریوں جو اس نے ہیرے جواہر کی طرح خوبصورت سمیٹ کر جب بازار میں جائے, جوہری کے ساتھ بات چیت کرے, بھائی میں اتنے لال لایا ہوں, اتنے ہیرے لایا ہوں, اتنے یاقوت میرے پاس ہے, مجھے اتنی رقم چاہیے, جوہری تیار ہو. جب وہ ہیرے جواہر یاقوت اس جوہری کے سامنے رکھ دی جائے تو پہلی نظر میں کہہ رہے بے وقوف یہ تو کنکریاں ہیں, یہ تو پتھر ہے, ان کی تو ایک پیسہ بھی قیمت نہیں ہے, لو جا لے جاؤ اٹھاؤ, ان کی مجھے ضرورت نہیں. تو کتنی اس کو. اسی طرح بھی ہم بھی ایک عمل کر رہے ہیں, تو اس طریقے سے اسی طرح سے
اسی طرح سے بھی ہم بھی ایک عمل کر رہے ہیں. تو اس طریقت میں داخل ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے اندر حقیقی روح پیدا ہو جائے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے. اسی لیے تو عالم ربانی فرماتے ہیں خواجہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اہل دل ہوتے ہیں ان کی ایک رکعت اور ان کی لاکھ رکعت سے بہتر ہوتی ہے. صحابہ میں سے کسی نے ایک کھجور کی گٹھلی بھی خدا کی راہ میں خیرات کی اور بعد میں آنے والے لوگ اگر احد جبل پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو میرے صحابہ کی اس کھجور کے ایک گٹھلی کے برابر ان کا اتنا سونا بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا یہ اخلاص کی وجہ سے، چونکہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ باطن سے، توجہ عالیہ سے ان کی دلوں کی صفائی ہوئی تھی، ان کی دلوں میں اخلاص پیدا ہو گیا. اس وجہ سے وہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ وہ میرے حبیب کے صحابی مجھ سے خوش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رضا کا جویان بن جاتا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جو ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس وجہ سے کہ ان کی دلوں میں غیر کی محبت باقی نہیں رہی تھی. امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری اولاد سے، میری ملکیت سے، ہر چیز سے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان بھی کامل نہیں. تو امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دل کی طرف توجہ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کرم نوازی آپ کی ہو گئی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. وہ توجہ آپ کا، وہ نگاہ کرم آپ کی ان کے سینے مبارک پر تھی، تو اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا ہاں تیرا ایمان کامل اور مکمل ہے. تو جب تک ان غیر کی محبتوں سے انسان کا دل الگ تھلگ نہ ہو جائے تب تک وہ اخلاص انسان کو حاصل ہو نہیں پاتا. اس کیفیت کو پانے کے لیے اہل دل کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، محبت اور سکون کے ساتھ، ادب اور آداب کے ساتھ بار بار بیٹھنا ہوتا ہے. اس تسلسل کے ساتھ جب آدمی بیٹھے تو پھر اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا. میں نے ایک واقعہ کسی مقرر سے سنا تھا، کچھ مجھے غلط بھی نہیں لگا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو اپنے دوست زبردستی کسی اہل دل کی صحبت میں لے گئے، اللہ والے کی صحبت میں لے گئے. جب وہاں اس کو بٹھایا تو ایک لمحہ بیٹھا اور پھر وہ بھاگ گیا. پھر کافی دن وہ اس طرح گھومتا رہا، پھر دوبارہ اس کو لے گیا، پھر چند لمحے زیادہ بیٹھا، پھر بھاگ گیا. تیسری مرتبہ لائے، پھر کچھ ٹائم اور زیادہ بیٹھا، پھر بھاگ گیا. اس طرح 6-7 مرتبہ ہوا. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس نے بیٹھنا شروع کیا اور پھر مسلسل بیٹھنے لگا. لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھنا تمہیں پسند، پھر کچھ ٹائم بیٹھے، پھر آہستہ آہستہ. تو اس نے عرض کیا در حقیقت بات یہ جب میں یہاں آیا تھا اور میں یہاں بیٹھا تھا، میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا میں کوئی جانور ہوں، میں کوئی جانور ہوں، کوئی ڈور ڈنگر ہوں. اور لوگوں کو میں نے دیکھا، اس اللہ والے کو دیکھا تو میں ان میں مس فٹ تھا، میں فوراً وہاں سے بھاگا. پھر دوبارہ جب میں آیا تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ اب میرے اندر کچھ ان کے ساتھ کچھ ہم آہنگی پیدا ہوئی. لیکن جب میں نے گہری نظر سے دیکھا تو اب بھی فرق ہے. اور جیسے جیسے میں بیٹھتا گیا تو وہ جو میرے اندر وہ اندر کے جو احساسات جانوروں کی طرح تھے، میری کیفیات جو تھی وہ تبدیل ہوتی چلی گئی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم آہنگی ہے، جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے کچھ ہم آہنگی محسوس ہوتی. تو اگر کوئی شخص آیا ہے اس کو اس طرح بیٹھنے کے بعد بھاگ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی بھاگتا رہے، نہیں، آتا رہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرے گا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے بیٹھنا چاہیے.
تو طویل باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، طوالت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ کلام ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں سے معافی طلب۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرو، پھر تم اپنے عمل کو میرے ہاں مقبول پاؤ گے، منظور پاؤ گے، پسندیدہ پاؤ گے۔ تو اس ذکر کی دعوت ہم یہاں دی جاتی ہے۔ اس ذکر کا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص کی نعمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ذکر کا طریقہ یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہ آپ نبوت کے مقام پر فائز ہونے سے قبل غاروں میں جا کر ذکر کیا کرتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کی عبادت یہی تھی کہ وہ ذکر خداوندی کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور بعد میں بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، امام بخاری کی روایت ہے کہ آپ جمیع اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور محدثین فرماتے ہیں جمیع اوقات میں ذکر زبانی کرنا مشکل ہے، لیکن ذکر قلبی ایسا ذکر ہے کہ اگر آدمی اس کو شروع کرے اور اس کا دل ذاکر اور زندہ اور باخدا ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جمیع اوقات ذکر میں داخل کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو نیند ہو، اس کی آنکھوں کو نیند ہو، لیکن اس کا دل اس وقت بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ وفات پا جائے، مر جائے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا دل ذکر کرتا ہے، اور اس کا قبر میں بھی ذکر کرنا ثابت ہے، اور وہ قبر میں بھی ذاکرین کی محفلوں میں شامل ہو کر ان فیوز و برکات سے بہر مند ہوتا رہتا ہے۔ آخرت میں بھی جب اٹھے گا تو وہ ذاکرین لوگوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوا اٹھے گا، اور اس کے ذکر کا مقام بھی بڑھ چکا ہوگا، اس کے ذکر کی رفتار بھی بڑھ چکی ہوگی۔ اس پر اور سلسلہ عالیہ کے بزرگان دین کا بھی اتفاق ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اتنا افضل ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، الحمدللہ الذی لا یمتنی حتی امرنی ان اجلس مع قوم من امتی۔ آپ نے فرمایا اس ذات کا ہم گھر حویلی مبارک میں تشریف فرما تھے، ارشاد ربانی ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ان پر نظر کرم فرما دیجئے جو باہر مجھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ نے فوراً گھر سے باہر جانا پسند فرمایا اور ان لوگوں کے پاس گئے، کیونکہ صحابہ تو ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ آپ کی مسجد نبوی ایک مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جامعہ بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی، وہ ایک عدالت بھی تھی، سپریم کورٹ بھی تھی، وہ ایک ایسے سمجھے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی تھا، جہاں پر علاقوں کی طرف، ملکوں کی طرف لشکر و سپاہ بھیجے جاتے تھے۔ وہ ایک جامع جگہ ہے جس کو ہر معنی میں ہم یاد کر سکتے ہیں۔ جب آج کل مسجدوں کا ہم نے کردار بڑا مختصر کر دیا ہے، مولویوں اور عالموں نے بھی، ہم نے بھی یہ سمجھایا کہ صرف تقریر کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ میرے آقا انعامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ صحابہ کے زمانے میں مسجد جمی مشغلوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، جو بھی دینی، تبلیغی، سیاسی، تعلیمی جو کچھ رجحانات وہیں صحابہ بیٹھ کر سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں جاتے تھے، صحابہ تو بے شمار، کوئی مسائل سیکھ رہے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کوئی حفظ کر رہے ہیں، کوئی احادیث یاد کر رہے ہیں، کوئی امور صفہ گیری میں مشغول ہیں، تربیتیں ہو رہی ہیں، نیزہ بازی ہو رہی ہے، تلوار بازی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ ان سب کے دیکھتے ہوئے آگے چلتے گئے اور ان لوگوں کے پاس گئے جو حلقہ بنا کر، جس طرح ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے، حلقہ بنا کر دائرے کی صورت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھے، اور جب تک وہ صحابہ ذکر کرتے رہے آپ ذکر ہی کرتے رہے۔ جب ذکر کی
کا محفل اختتام پذیر ہوئی تو آپ فوراً ممبر پر تشریف لے گئے، اور یہ صحابہ کو علم تھا کہ جب بھی آپ ممبر پر تشریف لے جاتے تھے تو گویا کہ امر ہوتا تھا کہ سب مشغولوں کو چھوڑ کر یہاں آ جائیں۔ سب صحابہ نے اپنے اپنے کام جو بھی تھے وہ ترک کیے اور فوراً وہاں، اور میرے آقا کا خطاب کوئی اتنا طویل نہیں ہوتا جتنا میں یہاں جک مار رہا ہوں 1 گھنٹے سے۔ آپ تو بڑے مختصر و جامع کلمے فرماتے، چند لمحوں میں وہ کچھ علوم عطا فرما دیتے تھے جو ہم جیسے ملا پوری زندگی زبان چلائیں تو نہیں سکھا سکتے۔ تو یہ صرف ارشاد فرمایا اور آپ واپس گھر تشریف لے گئے۔ الحمدللہ الذی لا یموتنی حتی امرنی ان اجلس مع قوم من امتی، اس اللہ کی حمد اور تعریف جس نے میری وفات سے قبل، اے صحابی سن لو، اس اللہ کی تعریف اور حمد جس نے میری وفات سے قبل میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھ پیغمبر کو بھی حکم ہو رہا ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ذکر کرنے والے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو آپ پسند فرماتے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بھی یقین ہے کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کی محفل میں یہاں ذاکرین بھی ہیں تو مجھ جیسے خطا کار بھی ہیں، لیکن ذاکرین بھی ہیں تو یہاں بھی تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کی میت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے معمولات میں سے تھا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز ہر برائی سے، بے حیائی فحش کاموں سے روکتی ہے، زنا سے بچاتی ہے۔ کریں جب بھی آپ کو موقع ملے تنہائی میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور منہ کے اوپر کپڑا لے لیں، سب خیالات دل سے بلا دیں، کچھ موجود نہیں ہے، نہ زمین ہے نہ آسمان، کچھ بھی موجود نہیں ہے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور فیض کا انتظار رکھیں کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے وہ فیض مشائخ کے توجہ سے، ان کے توسل سے، ان کے سینے سے ہوتا ہوا ہمارے قلب میں آ رہا ہے۔ تو یہ مراقبہ روزانہ بلا ناوا کرے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے احباب مولوی صاحب مکسی صاحب جو یہاں رہتے ہیں، اور قادر بخش والے، ماسٹر محمد صدیق صاحب والے، الحمدللہ مختلف جگہوں پر ہلکے مراقبے کرتے رہتے ہیں۔ عبدالحکیم صاحب، مولانا محمد رحیم صاحب، مولانا محمد کریم صاحب خود ذات سے آئے ہیں، محمد جنید صاحب ہیں، اور دیگر محمد عمر صاحب ہیں، مولانا ولی محمد صاحب ہیں، قاری شامن، مولانا محمد آدم، بے شمار مبلغ، مولانا محسن صاحب، یہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ جاتے ہیں اور ہلکے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان مراقبوں میں آپ شامل ہوتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور نماز پنجگانہ با جماعت ادا فرمائیں، خشوع خضوع سے ادا فرمائیں، اور میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر پورا عمل کریں، داڑھی مبارک کو بڑھائیں 4 انگل کے برابر، اس کا کٹانا منڈانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ امامہ شریف باندھیں، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نماز کے لیے باندھیں، 25 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ سگریٹ نوشی، بیڑی، حقہ، نسوار، کوئی ایسی فضول عادت نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ ہو تو اس کو ترک کریں، ذکر کثرت سے کریں، علاج دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ 7 جولائی کو ہمارے شیخ کامل کا عرس مبارک اور عید میلاد النبی کے حوالے سے عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے، اس میں آپ سب آپ کو شرکت کی دعوت، آئیں، اس سے فیضیاب ہو۔ جتنے کراچی سے لوگ بسیں بھر بھر کے آئے ہیں تو امید ہے کہ اتھل سے، بیلے سے، وندر سے، خزدار سے، اس طرح آپ لوگ بھی بسیں اور گاڑیاں بھر بھر کے تشریف لائیں گے۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہمارا فیض ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ سگریٹ نوشی کے لیے بھی آپ کو منع کیا گیا، پان کھانا اور دیگر بے شمار فضولیات میں ہم پھنس جاتے ہیں، ان کو ترک کریں، علاج کی استعمال کریں، انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ مولانا غلام نبی صاحب جن کے کوششوں سے، جن کی محبت سے، جن کے شوق سے یہ پروگرام رکھا گیا، حالانکہ بہت سارے لوگ اس عہد کو بار بار اصرار کر رہے تھے۔ طاہر آباد شریف والے جو میرے شہر کامل کا بڑا عظیم شان مرکز ہے، مولانا عبدالغفور صاحب مری، بڑے مجاہد جن کی زیر تربیت ہم نے بھی اس آج نے کافی دورے کیے، میرے مخلص دوست ہیں، انہوں نے بڑا اصرار کیا، اور احباب نے، بے شمار لوگوں نے، لیکن مولانا غلام نبی صاحب کی اس دعوت کو
قبول کیا گیا اور اب آپ یہاں حاضر ہوئے، یہ عاجز بھی حاضر ہوا، تو امید ہے کہ آپ اس محبت کا جواب اور زیادہ محبت سے دیں گے اور غلام بھی صاحب بھی اس نئے قائم شدہ مرکز میں زیادہ آمد و رفت رکھیں گے اور زیادہ طریقہ علی کی اشاعت کا کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ یہ الطاہر جماعت کا ترجمان رسالہ ہے جو کہ روحانی طلبہ جماعت کے احباب شائع کرتے ہیں، یہاں پر لائے ہیں، اسٹال دوستوں نے لگایا ہوگا، اس میں کوئی تجارتی نقطہ نظر نہیں ہے، خالص جماعت کی خدمت۔ اور اس طرح علی شیر شیخ صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اپنی کتابیں بڑے ہی محبت سے شائع کرتے ہیں، تو جماعت کی کتابیں خریدیں، آپ کو زیادہ معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کیسٹیں بھی دوستوں نے رکھی ہوئی ہیں تقاریر کی، مہاجر کیمپ کے احباب نے، محمد رفیق صاحب والوں نے، وہ بھی آپ لے لیں، اس سے کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ مراقبہ ہوگا، صلاۃ السلام ہوگا۔ آپ مراقبہ کریں، آنکھیں بند کر لیں، منہ کے اوپر کپڑا لے لیں، کپڑا نہیں بھی ہے تو بھی آنکھیں بند کر کے بائیں جانب دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان، کوئی بھی چیز موجود نہیں، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور بائیں جانب دل میں پسلیوں کی طرف دل ہے، دل میں خیال کریں کہ آپ کا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور فیض کا انتظار رکھیں کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر سے مشائخ نقش بند، خصوصاً ہمارے شیخ کامل سیدی و مرشدی القبلہ عالم قلبی و روح فدا سناسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینے سے ہمارے سینے میں فیض آ رہا ہے اور دل منور ہو رہی ہے، تسبیح بجائی جائے گی اور کچھ غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذکر میں یکسوئی پیدا ہو، تو اس کی آواز کو، اس تسبیح کے ٹھک ٹھک کو ہر ایک جو سمجھے کہ تسبیح کا آواز نہیں بلکہ یہ آپ کی دلوں میں یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ کے دل کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، دل میں عاجزی و انکساری پیدا کریں، اپنے آپ کو پر خطا و پر عیب سمجھیں، جتنی عاجزی انکساری دل میں زیادہ ہوگی اتنا فائدہ زیادہ حاصل ہوگا۔ زبان تالو کے ساتھ چسپان کر لیں، بالکل زبان بند ہو، توجہ دل میں ہو، دل میں ذکر ہو رہا ہے اور فیض کی آمد ہو رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کر کے نثار آپ پر گھر پار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر پار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں، زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں، زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول۔ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی
دربار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کچھ غم نہیں اگر چہوں بہت خوار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، جو ذکر نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے۔ اللہ اللہ کرنے والے کی دل میں خدا کا نور ہے، جو ذکر سے غافل ہے وہ اس نعمت سے دور ہے۔ اے تیری آواز آواز خدا، اور خاموشی تیری راز خدا، ہے لبے شیریں لبے دریائے ذات، اس لیے ہر بات تھی آب حیات، جو حکایت جو مثل جو بات تھی، عالم معنی کی ایک سوغات تھی، عالم معنی کی ایک سوغات تھی۔ اللہ در سے لیتے منگتی دربار دی، در سے لیتے آکلوتی منگتی دربار دی، سب سیاں آئیاں سوالن، سب سیاں آئیاں سوالن، طلب ہے سرکار دی، طلب ہے سرکار دی، در سے لیتے آکلوتی منگتی دربار دی، در سے لیتے آکلوتی، در سے لے دی تیرے در کاس لے کے آکھڑی، در سے لے دی تیرے در کاس لے کے آکھڑی، میں گدا تو بادشاہ سئی، میں گدا تو بادشاہ سئی، میں گدا تو بادشاہ سئی، حیات دے دیدار دی، میں گدا تو بادشاہ سئی، میں گدا تو بادشاہ، حیات دے دیدار دی، در سے لیتے آکلوتی منگتی دربار دی، در سے لیتے آکلوتی، سب سیاں دے گن ہے پلے کر دیا ون آئیاں، سب سیاں دے گن ہے پلے کر دیا ون آئیاں، میں جڑا جے میری تارے، میں جڑا جے میری تارے، میں جہی بدکار دی، میں جڑا جے میری تارے، میں جہی بدکار دی، در سے لیتے آکلوتی منگتی دربار دی، در سے لیتے آکلوتی منگتی دربار دی، سب سیاں آئیاں سوالن، سب سیاں آئیاں سوالن، طلب ہے سرکار دی، در سے لیتے آکلوتی۔ اللہ
ذکر کن تاترا جانت پاکیے دل ذکر رحمانت مومنا ذکر خدا بسیار گو تابیا بھی درد عالم آبرو ذکر حق پاکست کیوں پاکی رسید رخت بر بندد برو آید پلید اللہ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة خدا بندہ مقصود ماتوئی و رضائی تو محبت و معرفت خود مادا بدے خدا بندہ آنچ دوستان خود رامی دہی و دوستان خود مارا اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خوں سلام جن کی باتوں سے شمع بز میں لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقى جلوہ شان قدرت پہ